السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے وزیر اعظم عمران خان کو فون آنے تک ادھار بند ہے۔ اب لگتا ہے کہ دکانوں پر اور کھوکھوں پر، سگریٹوں کے کھوکھوں پر یہ لکھا ملے گا۔ پہلے لکھا ہوتا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یا پھر ادھار محبت کی کینچی ہے۔ تو خیر، ادھار تو محبت کی کینچی ہوتی ہے، لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ امریکی ڈپٹی سیکرٹری خارجہ وینڈی شرمن پاکستان آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہاں ملاقاتیں کی، ہمارے وزیر خارجہ سے بھی ملیں، دیگر حکام سے بھی ملیں، ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے متعلق جو خبریں باہر آ رہی ہیں کہ وہ یہ تھا کہ جی وہ تو آئی تھیں، پاکستان کا جو افغانستان میں کردار ہے، افغانستان کی صورتحال، خطے کی صورتحال، اس پر انہوں نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ ذرا دل چھوٹا مت کریں، صدر صاحب بہت مصروف ہیں، تو وہ آپ کی باری بھی آ جائے گی فون کرنے کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اس طرح کی خبریں آئیں۔ تو بہرحال یہ تو ہے خارجی محاذ، ظاہر ہے وہ وہاں پر تو ہمیں ظاہر ہے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پر تو ہمیں ناکامی رہتی ہی ہے، لیکن ظاہر ہے داخلی محاذ، خاص طور پر حکومت کی اپنے جو امور ہیں، وہاں پر بھی کوئی حکومت کو کامیابی نہیں ملی۔ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے سوائے اپوزیشن کو اندر بھیجنے کے، جیلوں میں بھیجنے کے، کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو وہ پورا کر سکے ہوں۔ یہاں تک کہ آئی ایم ایف جو ٹارگٹ دیتے ہیں وہ بھی پورا نہیں کرتے، تو پھر آئی ایم ایف کہتا ہے ڈو مور۔ اب خبر یہ ہے کہ جناب وہ جو شوکت ترین صاحب تھے نا، بلکہ ہیں ظاہر ہے وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 16 اکتوبر کے بعد وزیر خزانہ نہ رہیں، ظاہر نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً نہیں رہیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کو منتخب نہیں کروایا گیا، تو مشیر بن جائیں گے۔ تو وہ جو ہیں اپنا شوکت ترین صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر اگر ہم نے بجلی مہنگی کی تو پھر پاکستان میں کرپشن بڑھے گی۔ تو اب آئی ایم ایف کی شرائط پر مزید ڈو مور کا ایک اور نیا آئی ایم ایف نے پتہ نہیں 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے، تقریباً 1.5 روپیہ بجلی کی بنیادی جو یونٹ کی بنیادی قیمت ہے وہ بڑھانے کا بھی مطالبہ آ گیا ڈو مور کا۔ تو شوکت ترین صاحب جو ہے وہ جو ٹارگٹ تھا عمران خان صاحب کا کہ شوکت ترین صاحب کو بنائیں گے سینیٹر، اور سینیٹر بنا کر ان کو مستقل وزیر بنائیں گے اپنا خزانے کا۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے کسی نہ کسی سینیٹر سے استعفیٰ دلوانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کچھ دن پہلے، جس میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب پھنس گئے ہوئے ہیں، شوکت ترین صاحب کو وہ سینیٹر منتخب کروانے کا ٹاسک جو ہے وہ ان کے لیے کوہ ہمالیہ ثابت ہو رہا ہے۔ سر پر اٹھانا، وہ بھی سر کرنا نہیں، سر تو کر لیتے ہیں لیکن سر پہ اٹھانا کہ جی وہ اتنا بڑا پہاڑ سر پہ کیسے اٹھا لوں، وہ پہاڑ بن گیا ہے وہ ٹاسک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب سے عمران خان صاحب ہاتھ لگاتے ڈر رہے ہیں، جلتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں پنجاب میں کسی کے انتخاب کے معاملے پر تو جلتے ہیں، کیونکہ آزاد الیکشن کمیشن ہے، وہ چاہے وہ عام انتخابات ضمنی انتخابات ہوں، چاہے کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوں، یا پھر سینٹ کے انتخابات، تو وہ سارے تو ہر طرف عمران خان صاحب اگر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں وہاں پر نیا پینڈورا باکس کھلتا ہے، پینڈورا لیکس کے بعد وہاں پہ ایک الگ پینڈورا باکس کھلتا ہے، میں نے گزارشات کی تھی، جس وجہ سے ایک مشکل ٹاسک بن گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، شوکت ترین صاحب کا۔ تو وہ جو خارجی محاذ ہے، چلیں وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ غیر ہے، لیکن اب اپنے بھی خان صاحب سے کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے، پلہ نہیں پکڑا رہے، جس کی وجہ سے اب خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو 5ویں وزیر خزانہ لگانا پڑیں گے اگر صرف مشیر سے کام نہیں چلتا، خزانے کا کام مشیر سے نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب والا جو تجربہ تھا، عمران خان صاحب کی حکومت اس تجربے کے چکر میں جاتے بچ گئی تھی۔ وہ تو بھلا ہو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تحریک عدم اعتماد سے حکومت نہیں گرائیں گے، اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینی ہوگی، جو بھی ان کا اس وقت کا دلیل تھا۔ ادروائز تو معاملہ تیار تھا، ماحول تیار تھا، بالکل پک چکا ہوا تھا معاملہ کہ قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب کے امیدوار حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تھے، تو ظاہر ہے وہی سیم فارمولہ اپلائی ہونا تھا نو کانفیڈنس میں، اور لوگ تیار تھے، 20-25 لوگ پی ٹی آئی سے ٹوٹ چکے ہوئے تھے، اور اس سے زیادہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تو وہ جو عمران خان صاحب نے تجربہ کیا تھا حفیظ شیخ صاحب کا، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی کہ وہ مشیر سے کام نہیں چل رہا تھا، کیونکہ این ایف سی جو قومی مالیاتی کمیشن ہے، اس کا وزیر خزانہ ہوتے ہیں ممبر۔ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب بذات خود وزیر خزانہ کا قلمدان رکھتے ہیں تو ان کو ان میٹنگز میں بیٹھنا پڑے گا،
سی سی آئی کی میٹنگ ہو، یہ والی اپنا ایکنک کی میٹنگ ہو، ای سی سی کی میٹنگ ہو، جتنی بھی مالیاتی امور کے متعلق جو بڑے ادارے ہیں ان کی اجلاسوں میں مشیر نہیں بیٹھ سکتا، عدالتوں نے کہا وزیر بیٹھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا پھر یہ ہوا کہ شوق چڑھا کے چلیں، پھر اپنی کابینہ کے اندر سے، یعنی اپنے جو الیکٹڈ لوگ ہیں پارٹی کے، پارلیمانی پارٹی کے اندر سے کسی کو وزیر بنانے کے بجائے حفیظ شیخ صاحب ایکسپرٹ ہیں، آئی ایم ایف کے لاڈلے ہیں، آئی ایم ایف کے بندے ہیں، تو ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر مارچ میں جب ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ان کو منتخب ہونا ضروری تھا، چاہے قومی اسمبلی کا رکن یا چاہے سینیٹر۔ تو مارچ میں ان کو سینیٹر منتخب کروانے کا شوق چڑھا تھا عمران خان صاحب کو، تو وہاں پر پھر ان کو پڑی تھی شکست۔ تو اب دوبارہ وہی معاملہ آ گیا، وہی گھوم پھر کے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، وہیں پہ عمران خان صاحب کو جانا پڑ رہا ہے۔ اب 16 اکتوبر کو جو شوکت ترین صاحب کی مدت ہے وزارت کی وہ ختم ہو رہی ہے۔ وزارت کی مدت تو حکومت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک الگ سے معاملہ تھا کہ آئین ایک گنجائش دیتا ہے وزیر اعظم کو، عمران خان نہیں، وزیر اعظم کے آفس کو، کہ وہ کسی بھی غیر منتخب شخص کو 6 ماہ کے لیے وزیر بنا دیں اور اس دوران ان کو منتخب کروا کے پھر مستقل حلف اٹھوا کے مستقل وزیر لگا دیں۔ تو وہ اب عمران خان صاحب نہیں کروا سکے، 6 ماہ گزر گئے۔ مطلب دائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، یہ تو چٹکی بجا کے کر سکتے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ تو یوں بائیں ہاتھ کا دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا، یعنی مطلب بہرحال یوں چٹکی بجا کے عمران خان صاحب کر سکتے، تو وہ نہیں کر سکے۔ تو اس کے پیچھے تو کوئی ریزن ہے نا، اور ریزن میں آپ کو بتا چکا تھا، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے یوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر یہ والا پہاڑ نہ اٹھا سکے، شوکت ترین صاحب کو نہ منتخب کروا سکے، تو پھر ان کو مستقل وزیر دوسرا کوئی لانا پڑے گا، یا حماد اظہر صاحب کو لانا پڑے گا، یعنی 5واں وزیر بہرحال خزانے کا۔ اب سوچیں کہ 3 سال میں جتنے آئی جی پنجاب کے بدلے اتنے وزیر خزانہ بدلے مرکز کے، اور آئی ایم ایف کی شرائط دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، وہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ جناب ان کو جا کر بتائیں کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ کیا ہے، ملک میں دنیا میں مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہمارے ہاں بھی ہے۔ اب لوگ تو سادہ تو نہیں ہے نا، وہ مطلب روٹی کھاتے ہیں، اسی گندم کی روٹی کھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی جس گندم سے عمران خان صاحب روٹی کھاتے ہیں وہی وہ بھی روٹی کھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، عمران خان صاحب ذرا تیتر شیتر اور دیسی مرغے شرغے پاڑتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ خان صاحب دیسی مرغے کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتے، اور تیتر اور بٹیر نہ جانے کیا کیا، تو وہ عمران خان صاحب وہ کھاتے ہیں، اور شکار خود بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ذرا زیادہ ذہین ہوں گے، عام لوگ ذرا کم ذہین ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب جا کر لوگوں کو بتا دیں کہ مہنگائی جو ہے نا اس کی وجہ ہے کہ دنیا جہان میں مہنگائی ہے، باہر مہنگائی، اس وجہ سے مہنگائی یہاں پر بھی ہے۔ اب لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کی معاشی پالیسیاں تو کوئی ہے نہیں، وزیر تو کوئی ان کا ٹکتا نہیں، وفاقی وزیر، پیٹرول وغیرہ، یہ بجلی گیس سارا ہر چیز یہ اچھا مہنگی کیے جا رہے ہیں، ہر چیز مہنگی کیے جا رہے ہیں خود، اور کہتے ہیں جناب باہر، اور اس کی مہنگائی کی وجہ یہ ہے معاشی پالیسیاں۔ تو لوگ اتنا تو سمجھدار ہیں۔ تو بہرحال تو معاملہ ہے یہ کہ جب وزیر خزانہ بھی 6 ماہ کی بنیاد پہ چینج ہوگا تو پھر سوچیں کہ معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی، اور پھر مہنگائی نہ ہو، ملک میں معاشی افراتفری نہ ہو، ملک میں معاشی غیر یقینی نہ ہو، پھر ملک میں روزانہ کی بنیاد پہ اسٹاک ایکسچینج میں مندہ نہ ہو، اسٹاک ایکسچینج پتہ نہیں کتنے سو مطلب کتنا روزانہ نہ گرتا ہو، تو اور کیا ہو، ظاہر ہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ اب 16 اکتوبر آ گیا قریب، آج 9 اکتوبر ہے، تو بیچ میں ٹوٹل 9 تو 6 دن ہے بیچ میں، اور 7ویں دن 16 اکتوبر، تو اس کے بعد شوکت ترین صاحب بن جائیں گے دوبارہ مشیر، اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں گے، شوکت ترین صاحب رہ لیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ عمران خان صاحب کے لیے ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کوشش کی گئی کہ ایک آرڈیننس لے آ کر اپنا اسحاق ڈار صاحب کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور اسحاق ڈار صاحب کو ڈی سیٹ کر کے پھر ان کی جگہ پنجاب سے شوکت ترین صاحب کو منتخب کروایا جائے۔ اگر نہیں بھی منتخب ہوتے تو اپنا نقصان نہیں ہوگا، اپنی عزت کا مسئلہ بن جائے گا، ظاہر ہے بستیجی ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنا سینیٹر چھوڑ کے اپنے سینیٹر کی کوئی سیٹ خالی کروا کے اپنے اور وہاں سے لڑوائیں اور وہاں ہار جائیں،
تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو وہ نقصان نہیں ہوگا. ذرا یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ جناب پنجاب میں میجورٹی ہونے کے باوجود بھی قومی اسمبلی کی طرح آپ ہار گئے, یہ ہو سکتا ہے. تو وہ زور تھا کہ شوکت ترین صاحب کو, اپنا اسحاق ڈار صاحب کو ڈی سیٹ کروایا جائے. وہ معاملہ نہیں ہوا. وہ پتہ چلا کہ جناب ڈار صاحب نے تو ایک عدالتی حکم دکھا دیا کہ جی میں آپ کے آرڈیننس کے تابع نہیں آتا. وہ جو 6 ماہ کا آرڈیننس تھا کہ جو بندہ 6 ماہ کے اندر اپنا حلف نہیں اٹھاتا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو عدالت نے روکا ہوا ہے, اور عدالت نے روک لیا, انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا, باہر بیٹھے موجیں کر رہے ہیں. ویسے یہ نا مسلم لیگ نے ان کو سوچنا چاہیے, اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے یار. سینٹ کی ایک سیٹ معمولی چیز نہیں ہوتی. آپ نے وہ فضول چھوڑی ہوئی ہے. وہ ڈار صاحب باہر بیٹھے ہوئے, میاں نواز شریف صاحب خطاب کرتے ہیں, وہ پیچھے بیٹھ کے نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب ان کا اپنا ایک رشتہ ہے, آپس میں سمدھی ہیں, قریبی بہت پرانا تعلقات ہیں, لیکن عوامی نمائندگی اور ایوان بالا میں پنجاب کو ایک سیٹ سے آپ نے محروم رکھا ہوا ہے. تو بہرحال ان کی مرضی ہے, لیکن یہ کوئی اچھا سیاسی سائن نہیں ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال تو وہ ڈار صاحب ڈی سیٹ نہیں ہو سکے. تو اس کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ یار کے پی کے سے کسی کو سے سیٹ خالی کروائی جائے. اب کے پی کے میں مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ کے پی کے میں کہانیاں کھلیں گی, ہیں کہ نہیں ہیں مجھے نہیں پتا, میں یہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن سینٹ کے انتخابات کے دوران مارچ میں جو ویڈیوز آئی تھیں, وہ ویڈیوز اپوزیشن پر یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر عمران خان صاحب نے کیا کہ جی یہ ویڈیو دیکھیں, پرانی پچھلے الیکشنوں کی جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کی ویڈیوز منظر عام پر لے آئیں اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح ایم پی ایز پیسے پکڑ رہے ہیں. تو اس میں وہ ویڈیو آ گئی کہ وہ یہ دیکھنا, وہ اصل کہانی یہ تھی نا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات ہوں. اس سے انکار ہو رہا تھا تو انہوں نے ویڈیوز جاری کروا دی کہ یہ ویڈیوز دیکھیں, یہ تو پھر یہاں پر تو پوری منڈی لگتی ہے, ارکان بکتے ہیں. تو ویڈیو جو آ گئی تو ویڈیو میں آنے والے جو ایم پی ایس تھے پی ٹی آئی کے اپنے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پیسے پرویز خٹک نے دیے تھے اور یہ پیسے ہمیں دیے گئے تھے, وہ کہانی سب کو پتہ ہے. وہ پیسے جو ہمیں دیے گئے تھے وہ اس لیے دیے گئے تھے کہ جو سینیٹر جو کینڈیڈیٹ ہے سینٹ کے انتخابات کے, انہوں نے پارٹی فنڈ میں پیسے دیے ہیں, کچھ پیسے پارٹی فنڈ میں چلے گئے, یہ پیسے آپ اپنے آئندہ انتخابات عام انتخابات کیونکہ اس کے بعد تھے, تو آپ اپنے انتخابات کے لیے یہ خرچ کریں گے, تو یہ آپ کو دیے گئے, ہمیں یہ کہہ کے دیے گئے. تو وہ بھی ٹھس ہو گیا, وہ جو فائر تھا وہ کیا ہوا, وہ بلکہ واپس بیک فائر ہوا اپنے اوپر لگا کے. تو وہ معاملہ اب جو 3 مارچ کو انتخابات ہوئے, اس انتخابات کے لیے طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں کہ جی فلاں نے اتنے پیسے دیے, فلاں کو اتنے پیسے دیے گئے, فلاں اتنے, کے پی کے میں خاص طور پر, اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز جنہوں نے پی ٹی آئی سے ٹکٹ لیے ان کے اوپر الزام کہ جی انہوں نے پیسے دیے اور قیادت نے, یعنی کے پی کے کی قیادت ہے, مرکزی قیادت ہے, پارلیمانی بورڈ ہے, جو بھی نام دے دے, پارلیمانی بورڈ تو آخری دنوں میں بنا تھا, انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں. تو اب اگر جنہوں نے ٹکٹ خریدے تھے مبینہ طور پر, ان کو اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ سیٹ خالی کرو, تو وہ نہیں کر رہے. اگر کریں گے کسی سے زبردستی سیٹ خالی کروائیں گے تو وہ تو چیخیں گے کہ جی ہم نے تو پیسے خرچ کیے, وہ تو پریس کانفرنس کر لیں گے, تو یہ خطرہ الگ ہے. تو ابھی تک یعنی آج 9 اکتوبر ہے اور ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ کرنا کیا ہے. پنجاب کا ماجرا یہ ہے کہ جی پنجاب میں عمران خان صاحب اگر یہاں سے کسی کو, کیونکہ یہاں پر تو کوئی سیٹ بکی نہیں تھی, یہاں پہ کسی کو عمران خان صاحب بطور جماعت کے سربراہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزائن کر دیں, اور کر دیں گے, چوں چاں کر لیں گے, لیکن ریزائن اعجاز چودھری صاحب یا اس طرف سے فلاں نیازی یا کوئی بھی ریزائن ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ریزائن کروانے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ کھلے گا پینڈورا باکس, وہاں پہ الزامات آئیں گے, یہاں پہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ جو بنا ہوا ہے میجورٹی کا وہ سارا کھل جائے گا, پول کھل جائے گا میجورٹی کا, کتنی میجورٹی ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت کم مارجن سے پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے. اور یہاں پہ اگر شوکت ترین صاحب کو الیکشن لڑواتے ہیں اور پھر یہاں پہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں الیکشن, تو پھر عثمان بزدار صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. تو یا پھر عثمان بزدار کے خلاف پھر وہ تحریک عدم اعتماد تیار ہو جائے گی, یا پھر کم از کم یہ ہوگا کہ یار یہ تو مطلب ایک بدنامی ہوگی, بے عزتی سی ہوگی. تو یہ سارے چیزیں جو یہ عمران خان صاحب کو ڈرا رہی ہیں, ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو اگر یہ اس میں خان صاحب کو کوئی راستہ ملا تو ٹھیک, ورنہ پھر 5واں یا 6ٹھا وزیر خزانہ بنانے میں کیا حرج ہے. پنجاب میں اگر 5 6 چیف سیکرٹریز اور 7 آئی جیز آ سکتے ہیں تو وزیر خزانہ لگانا اور بدلنا اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. خان صاحب کا فوکس اگلے عام انتخابات ہے, خان صاحب کا فوکس معاشی پالیسی نہیں ہے. اسی وجہ سے آئی ایم ایف کی شرط پر روزانہ کی بنیاد پہ بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.